حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ندامت اور پشیمانی سے لبریز تھی، بالآخر رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ اسی وقت انہیں الہام ہوا کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی سراندیپ سری لنکا میں جا رہے ہو، جہاں تمہارے فرزند پیدا ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان کے خوبصورت خطے کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ کی زندگی نئی طرح سے شروع ہو رہی تھی۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر آئے۔ مقصد تھا کہ وہ آدم کو آہن گری لوہار کا کام سکھائیں، مگر اس کام کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ آسمان سے آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مال کے دوزخ سے مانگ لاؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لائے اور آدم علیہ السلام کو دی تو اس کی شدید گرمی اور تینی سے آپ کا ہاتھ جل گیا اور آپ نے کراہتے ہوئے اسے زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ اس شدت سے تھی کہ 7 طبقے زمین کو چیرتی ہوئی واپس دوزخ میں جا گھسی۔ یہ منظر 7 بار دہرایا گیا۔ 7 بار دوزخ سے آگ لائی گئی اور وہ واپس چلی گئی۔ آخرکار آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر لاؤ، تب یہ ٹھہرے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل کے عاجز ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو چکماق جھاڑ کر آگ نکالنے کا حکم دیا، جس سے وہ کامیاب ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو آہن گری سکھلائی اور کھیتی باڑی کے آلات درست کیے۔ پھر وہ جنت سے ایک بوڑھا بیل اور بعض روایات کے مطابق 2 گائیں اور 1 مٹھی گندم لائے اور فرمایا، یہ لے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اپنی غذا حاصل کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حسرت سے وہ گندم زمین پر چھڑک دی اور ہل جوتنا شروع کیا۔ جب بیل کچھ چلا تو آدم نے اس پر غصے سے لکڑی ماری۔ بیل نے ایک دردناک آواز میں کہا، اے آدم، تم مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر مجھے عقل ہوتی تو میں اس دنیا میں نہ پھیلتا۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کا دل رنجیدہ اور غصے سے بھر گیا۔ وہ بیل کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، تم کہاں جاتے ہو؟ آدم نے کہا، مجھے بیل نے سرزنش کی ہے۔ جبرائیل نے ایک تلخ حقیقت بیان کی، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ آدم علیہ السلام مایوسی کے عالم میں لوٹے اور دوبارہ ہل جوتا۔ بیل دوبارہ رک گیا، گردن نیچے کر لی اور کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت آدم نے پھر لکڑی ماری تو بیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو دیا۔ آدم نے اسے ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ جبرائیل دوبارہ آئے اور فرمایا، خدا نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہو گئی، اگر تم اس پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ جلد جاؤ اور اپنے کام میں مصروف رہو۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر لگا دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں اور تم ان سے اچھی طرح کام لے سکو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دل جمی سے کھیتی کی، زمین پر گیہوں لہلہائے اور 7 گھڑی میں تیار ہو گئے۔ زمین نے عاجزی سے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو، میں ضعیف ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ جب آدم نے گیہوں کو صاف کر کے کھانا چاہا تو جبرائیل نے روکا اور فرمایا، پہلے گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے تعلیم پا کر روٹی پکا کر رکھی۔ آدم کھانے لگے تو جبرائیل نے پھر روکا، ذرا تامل کیجیے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ شام ہوئی تو آدم و حوا نے پہلی روٹی کھائی۔ اگلے روز جب کھانے کی خواہش ہوئی تو حضرت آدم نے دیکھا کہ ایک سیاہ دھبا ان کے سینے پر نمودار ہوا اور تیزی سے پھیل کر ان کے ہفت اندام کو سیاہ کر گیا۔ وہ خوفزدہ ہوئے کہ شاید مجھ پر کوئی دوسری ذلت آ گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے آدم، روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ آدم نے روزہ رکھا تو ان کا بدن دوبارہ سفید ہو گیا۔ اس کے اگلے دن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے گا، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے، جو ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہ عمل حضرت موسیٰ کے زمانے تک جاری رہا۔ خطہ ہندوستان میں قیام کے دوران حضرت حوا حاملہ ہوئیں اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا کیا۔ پہلے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ تھا، جو نہایت خوبصورت تھی۔ دوسری دفعہ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام خازہ تھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ
दोनों भाइयों की शादी उनकी मुखालिफ बहनों के साथ कर दो, यानी काबिल की बहन इक्लीमा की शादी हाबील के साथ और हाबील की बहन खाजा की शादी काबिल के साथ। काबिल ने यह सुनकर सख्त इनकार कर दिया। उसने हसद और खुद गर्जी से कहा कि मेरी बहन इक्लीमा खूबसूरत है, मैं उसे हाबील को नहीं दूंगा। आप हाबील को दोस्त रखते हैं, इसलिए ये हुक्म दे रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने गमगीन होकर फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म है। काबिल ने फिर भी इनकार किया और यूं पहली अदूल हुक्मी अपने वालिदैन की काबिल ने की। दोस्तों, अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और उसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आइंदा भी ऐसी ही खूबसूरत इस्लामी वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।